اللہ کو بلایا ہے. سب سے بڑا گناہ یہی کہ اللہ کو بلایا ہے. اللہ کو بلانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فکر نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. ہاں، اللہ نے مجھ پر کچھ ذمہ داری ڈالی ہے، اللہ مجھ سے سوال کریں گے. ہاں، یہ بھول گئے، یہ بھول گئے. اگر اللہ کے دین کی یہ محنت ہوتی رہی تو یہ دونوں بیماریاں نکل جائے گی. آدمی موت کے لیے تیار رہے گا، موت کے لیے تیاری کرے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں رہے گا، کیونکہ ہدایت آئے گی. محنت سے ہدایت آتی ہے اور ہدایت کے بعد یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. اس لیے یہ اجتماع کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ مجلسیں کی جاتی ہے، یہ محنت کی جاتی ہے. یہ کوئی رواجی بات نہیں ہے، یہ کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ تو یہ کام ہے زندگی میں لانے کے لیے. اس لیے ضروری باتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. اس کو ہر آدمی اپنے دل میں بٹھاوے اور جماوے، اور کوئی بھی اس مجمع میں سے محروم نہ جاوے. کوئی بھی اس مجمع میں سے محروم نہ جاوے کہ اتنا بڑا کام ہوا ہے، ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، لاکھوں آدمی کو ہدایتیں ہو گئی ہے، میں کیوں خالی رہوں، میرا گھر کیوں خالی رہے. اس لیے یہاں آپ کو بلایا ہے اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے کہ میری زندگی میں مجھ پر کیا ذمہ داری ہے. عام طور پر لوگ روٹی روزی کی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ کھانا کمانا ہے، بچے پالنا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ کھانا ہے، کمانا ہے، بچے پالنا ہے، لیکن اصل ذمہ داری کیا ہے؟ کیوں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے؟ یہ اصل ہے. روزی دینے کا وعدہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ میں روزی دوں گا. جیسے زندگی دیں گے ایسے روزی بھی دیں گے. زندگی اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، ایسے روزی بھی اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی ملے گی، زندگی بھی لکھی ہوئی ملے گی. اگر 100 برس آپ کی زندگی کے ہیں کوئی کاٹ نہیں سکتا اس کو، کوئی دشمن کوئی چیز اس کو کاٹنے. 100 برس پورے ہو جائیں گے جب جائیں گے یہاں سے. تو زندگی بھی اللہ دیں گے، روزی بھی اللہ دیں گے. یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. جس دن روزی ختم ہو جائے گی اس دن زندگی ختم ہو جائے گی، جس دن زندگی ختم ہوگی اس دن روزی بھی ختم ہوگی. اس لیے ہم کو روزی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ساری چیزیں پیدا کر دی تھی. زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو، سمندروں کو. پھر زمین کے اندر کیا کیا چیزیں ہوگی، سونا اور چاندی اور اناج اور فروٹ اور یہ سب اندر یہ بتا دیا. قرآن حدیث میں ایسا ہے. پھر آخر میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا 6 دن شام کو. پہلے آدم علیہ السلام کی ساری آسمان زمین سب. پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کو جنت میں رکھا، پھر ان کو زمین پر اتارا. وہ زمین پر اتار کر یہ کہا کہ ہم نے تمہاری ضروریات کا سارا سامان بنا دیا ہے. سورج بھی بنایا، چاند بھی بنایا، ہوا، پانی، آگ، جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب میں نے بنا دی ہے. اور جتنی مخلوق ہیں وہ تمہاری خدمت کے لیے بنی ہے. ہوا خدمت کرے گی، چاند سورج خدمت کریں گے، جانور آپ کی خدمت کریں گے. ہاں، جانور کبھی ہڑتال نہیں کریں گے جیسے مزدور لیبر ہڑتال کرتے ہیں کہ ہم کام نہیں کرتے. جانور کبھی ہڑتال نہیں کریں گے. ہاں، اگر آپ نے بھینس پالی ہے تو بھینس چارہ کھائے گی، دودھ دے گی. گھوڑا پالا ہے تو چارہ کھائے گا، آپ کی سواری کے لیے تیار رہے گا، آپ لگام کے لیے تیار، رسی کے لیے تیار، سب کے لیے تیار. ہاتھی پالا ہے تو وہ بھی تیار ہے، ورنہ ہاتھی کتنا طاقتور ہے، کتنا خطرناک ہے، لیکن وہ پابند ہے آپ کا.
وہاں دہلی نظام الدین میں عید کے دن، اب تو نہیں آتے، پہلے آتے تھے، ہاتھی والا جو ہے وہ وہاں آتا تھا، نظام الدین محلہ، مسلمانوں کا محلہ، عید کا دن، تو وہ ہاتھی لا کے کھڑا کرے وہیں مسجد کے پاس، بچے ہاتھی سے کھیلے، جو پیسے ڈالے، عید کے دن پیسے تو ہوتے ہیں بچوں کے پاس، تو روپیہ یہ پیسہ ڈالے، تو ہاتھی وہ روپیہ لے کر کے اوپر دے، اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ، اور جو چارہ دیا ہے وہ چارہ خود کھاتا ہے، جو پیسہ ہوتا ہے وہ اوپر دیتا ہے۔ یہ میں نے خود دیکھا، اور وہ بچوں کو پیسے لے کے بٹھاتا ہے ہاتھی پر، جیسے چڈول والے بٹھاتے ہیں، وہ ہاتھی کچھ نہیں کہتا، سب تابع ہے وہ، پابند۔ یہ کیوں کہ اللہ نے ہر چیز کو انسان کی خدمت کے لیے پابند کیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ زمین کی تمام چیزیں تمہاری خدمت کے لیے میں نے پیدا کر دی ہے۔ سمندر بھی آپ کی خدمت کے لیے ہے، جہاز چلاتے ہیں، بڑی بڑی تجارتیں ہوتی ہیں، سمندر کے راستے سے مال جاتا ہے ادھر سے ادھر، لوگ کماتے ہیں، سمندر میں سے مچھلی بھی نکالتے ہیں مچھیرے، اور موتی نکالنے والے موتی نکالتے ہیں۔ سمندر کچھ نہیں کہتا، کیوں کہ سمندر پابند ہے، جب تک اللہ کا حکم ہے وہ پابند، جب دوسرا حکم آئے گا پھر سمندر ہلاک کرے گا لوگوں کو، پانی چڑھے گا۔ تو یہ بتایا تھا آدم علیہ السلام کو کہ تمہاری تمام ضرورت کی سہولت کی چیزیں میں پیدا کر چکا ہوں، اب تم یہ سمجھو کہ تمہیں کیوں پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بتایا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، تمہیں زمین پر کیوں اتارا ہے، زمین پر کیوں آباد کیا ہے۔ تو بتایا کہ آپ کو اس لیے آباد کیا ہے کہ اب ہمارے پاس سے یعنی آسمان سے وحی آئے گی، حکم آئیں گے، دین آئے گا، اس دین کو دنیا میں عمل کر کے پھیلانا یہ آپ کا کام ہے۔ آدم علیہ السلام سے یہ کہا جو اس دین کا پابند ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جو دین کا پابند نہیں ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ یہ سمجھایا، وہ یہ بتایا، جو دین کا پابند ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جو دین کا پابند نہیں وہ نامراد ہوگا، چاہے اس کو حکومت ملے، دولت ملے، زمین ملے، مال ملے، مگر اگر دین نہیں ہے تو وہ نامراد ہے۔